حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا. انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا، جہنم کے بارے میں خیال آیا. ما یبکی کی، تو وہ رونے لگی. فبکت، وہ رونے لگی. فبکت، وہ رونے لگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، کس چیز کی وجہ سے تو روئی ہے؟ قالت ذکرت النار فبکیت. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی اور اس کے خوف نے مجھے رلایا. تو کیا آپ، پھر اس نے سوال کیا فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضرت ام عائشہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کی وجہ سے روئی ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں روئی؟ مجھے قیامت کی یعنی جہنم کی یاد آئی، میں رو پڑی. تو بتانے کے بعد پھر پوچھا، عرض کیا کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. 3 مقام ایسے آنے والے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد، کوئی کسی کی خبر بھی نہیں لے گا. ان میں سے ایک عند المیزان، جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا اس وقت کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا. یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری ہے. اعمال کا وزن بھاری ہے. اور دوسرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال کے ملنے کے وقت، جب اعمال نامہ ملے گا، کوئی پتہ نہیں ہے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اس وقت بھی سورۃ الحاقہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ جشن منائے گا، خوشیاں منائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ روئے گا، کاش کرے گا. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہنیں، نہ بیوی، نہ اولاد، کوئی بھی یاد نہیں آئے گا. اور دوسرا جب اعمال ملیں گے، فرمایا جب مرد مومن اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پائے گا تو خوشی دوسرے سے کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھو، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس کے
ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا نام اعمال، اور جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا ہی ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا، مگر کیا بچے گا اس بندے کا۔ اور فرمایا تیسرا مقام پل صراط کا مقام ہے، تیسرا مقام پل صراط، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر سے ہے، اور پل صراط ایک وال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں آدمی اپنے اعمال کی روشنی میں چلے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو روشنی ہوگی، ورنہ پہلے اندھیرا ہوگا تو مزید اندھیرا، اندھیرا اندھیرے کو تھوڑی ختم کرے گا، روشنی اندھیرے کو ختم کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اعمال نیک ہیں تو آپ کو روشنی ملے گی، آپ کے ساتھ جو چل رہا ہے اس کو نہیں ملے گی۔ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ میں ٹارچ چلاؤں گا تو ساتھ والے کو بھی روشنی کا فائدہ ملے گا۔ دو موٹر سائیکل جا رہی ہیں، ایک کی لائٹ ہے ایک کی نہیں ہے، جس کی نہیں ہے وہ جس کی لائٹ ہے اس کو دیکھ کر موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، وہاں ایسے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔